اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے حسن صابر وکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جنان سوریس۔ آج کی میری اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ کیا بیوی اپنی بیٹی کا خرچہ نان نفقہ مانگ سکتی ہے، کلیم کر سکتی ہے خامد سے یا نہیں۔ وہ والد کی جس کی بیٹی تقریباً 20 25 سے 30 سال کی ہو چکی ہے اور اس کی وائف جو ہے وہ آج سے تقریباً 30 35 سال پہلے جا کے غیر آباد ہو گئی تھی، اور اب وہ اپنا اور اپنی بیٹی کا سابقہ 25 30 سال کا خرچہ نانف کا جو ہے وہ کلیم کر رہی ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں جو خامند ہے وہ ایک دم 30 سال کے بعد کیا 30 سال کا خرچہ نانف کا اپنی بیٹی کا ادا کرنے کا بند ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایسے معاملات میں کوئی لا ہے، کوئی قانون ہے، کوئی ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ ایک اور ایمبیگوٹی کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا آیا خامند شور اپنی بیٹی، وہ بیٹی جس کی شادی بھی ہونے جا رہی ہے یا شادی ہو چکی ہے، کیا اس کی شادی کے اخراجات دینے کا پابند ہے؟ اگر اس کی بیوی اپنی بیٹی کی شادی کے اخراجات جو ہے وہ طلب کر لیتی ہے کورٹ سے، یا آلریڈی اگر بیٹی کا جو ہے وہ خرچہ نان نفقہ کا ایک کیس لگا ہوا ہے کورٹ میں، تو کیا بحیثیت بیٹی، کیا بیٹی خود کلیم کر سکتی ہے کہ میری شادی ہونے جا رہی ہے تو میرے جو والد ہے وہ میری شادی کے اخراجات دینے کا پابند ہے؟ یا آلریڈی اگر بیٹی کا کیس لگا ہوا ہے تو اپنی والدہ، یعنی کہ والدہ نے اپنی بیٹی کا کیس لگایا ہے خرچہ نان نفقہ کا آج سے 10 سال پہلے، اور کرتے 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 بیٹی جوان ہو چکی ہے، تو ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی سو یا اجرا پٹیشن، اجرا ڈگری، اگر عورت یہ کہتی ہے، وائف یہ کہتی ہے کہ میں آلریڈی خرچہ لے رہی ہوں لیکن اب میری جو بیٹی ہے وہ جوان ہو چکی ہے، فلاں جگہ پہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، اب شادی کے اخراجات ہیں، تو کیا خامند شوہر اپنی بیٹی، وہ بیٹی کی جس کی شادی ہونے جا رہی ہے، شادی کے اخراجات دینے کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ آج اس بارے سے بات کریں گے اور آپ بتاؤں گا کچھ فیصلہ جات کہ جن میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور میرے ساتھ رہنا ہے۔ علاوہ ازیں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو لا کے حوالے سے بتاؤں، جس میں میں فیملی کے حوالے سے، سول اور پھر ریونیو کے حوالے سے، کرمنل حوالے سے، پین پینشن کے حوالے سے، ایف بی آر کے حوالے سے، فائلر، نان فائلر، لیٹ فائلر، انکم ٹیکس آرڈیننس، انکم ہیڈز، ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چینل کے تھرو۔ آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن پہ دبانا ہے، اور پلس جو ہے وہ آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو اس شخص تک پہنچے گی جو پریشان ہے یا اسی قسم کے فیز سے گزر رہا ہے۔ آپ اس قسم کے چینلز کو بھی سبسکرائب کیا کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسی لا کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے خلاف کیس ہی ہو تو آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا ہے، یہ ویڈیوز دیکھنی ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ آپس میں مشاورت کرتے ہیں۔ میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ شادی بیاہ میں جاتے ہی ہیں نا، لیکن وہاں جب نکاح نامہ فعل ہو رہا ہوتا ہے تو نکاح خواہ کو کی دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ جو شرائط طے کی جا چکی ہیں وہ اپنے اپنے کالمز کے حساب سے کیسے جو ہے وہ فل اپ کرنی ہے، تاکہ بوقت ضرورت جو ہے وہ اس کالم کو اس حساب سے پڑھا جا سکے، اور جو چیز جیسے لکھنا مقصود تھی ویسے ہی کیا لکھی گئی ہے لکھی گئی۔ تو اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا تو آپ وہاں پہ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، اسی سے آپ کی عزت بھی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کیا آیا جو ہے وہ جو شوہر ہے، جو خامد ہے، اپنی بیٹی کا سابقہ 25 30 سال کا خرچہ نانف کا ادا کرنے کا بند ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ایک کیس 2018 میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا، اور اس میں تقریباً جو وائف ہے اس نے اپنی بیٹی کا سابقہ 30 سال کا خرچہ نانف کا جو ہے وہ کلیم کیا۔ وہ آگے جا کے میں سائٹیشن بھی آپ بتا دیتا ہوں، آپ نے وہ دیکھ لینی ہے، پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ وائف ہیں، بحیثیت جو ہے وہ بیوی، آپ اپنی بیٹی کا جو ہے وہ خرچہ نانف کا جو ہے کلیم کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ سائٹیشن بہت زیادہ کام آئے گی، اور اگر آپ شور ہیں تو آپ کو بالکل چکنا ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ جو ہے وہ سابقہ خرچہ جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ جو کیس تھا اس میں سابقہ 30 سال کا خرچہ جو ہے وہ بیوی نے مانگا، اور کورٹ نے یہ کہا کیونکہ خامد جو ہے وہ ہر حوالے سے اپنی اولاد کا خرچہ نانف کا جو ہے وہ ادا کرنے کا پابند ہے، اور جو بیوی ہے وہ آج سے 30 سال پہلے غیر آباد ہو کے چھوٹی سی بیٹی تھی، اور وہ تب سے اپنے والدین کے گھر رہائش پذیر ہے۔ تو اس جو یہ جو آپ کو اتھارٹی بتا رہا ہوں، اس اتھارٹی میں یہ بھی کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ جو شوہر ہے اس نے ظلم عظیم کیا ہے کہ 30 سال تک اس نے اپنی وائف کو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ پوچھا ہی نہیں۔ خرچہ نان نفقہ کی مادے میں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اس کے تعلیمی اخراجات کے بارے میں، اس کی شادی بیاہ کے بارے میں۔
تو یہ جو سائٹیشن ہے یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اب نہیں پڑھنی ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ شور ہیں کہ بیوی ہیں، اس حساب سے آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کو سب کا سارا خرچہ مل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو شادی کی بھی سائٹیشن بتانے جا رہا ہوں، شادی کے بارے سے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر جو بیٹی ہے اس کی شادی ہونے جا رہی ہے، بحیثیت بیٹی یا بحیثیت وائف اپنی بیٹی کا خرچہ وہ کلیم کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، اس بارے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ جو سائٹیشن ہے کہ آپ سب کا خرچہ مانگ سکتے ہیں، یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کو نوٹ کر لینی ہے۔ 2018 YLR 128 2018 YLR 128 یہ آپ نے نوٹ کر دیا، آپ نے نکالنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو جو ریلیف چاہیے آپ نے وہ کلیم کرنا ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ کیا بیٹی اپنی شادی کے اخراجات اپنے والد سے مانگ سکتی ہے؟ کیا ایک وہ بیوی کہ جس نے بیٹی کو پالا پوسا بڑا کیا اور اب اس کی شادی ہونے جا رہی ہے، تو کیا وہ اپنی بیٹی کا خرچہ اپنے خامن سے مانگ سکتی ہے؟ آیا کہ اگر فرض کے اس کی طلاق ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے، irrespective of in spite of this thing، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے کیا وہ اپنی بیٹی کا خرچہ جو ہے وہ شادی کا مانگ سکتے ہیں نہیں مانگ سکتے؟ تو اس حوالے سے 2 ججمنٹس ہیں، وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس ججمنٹس میں یہی بات ہے کہ چونکہ خامن جو ہے وہ لازمی اپنی جو اولاد ہے اس کا خرچہ نان آف کا جو ہے وہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ اگر بیٹا ہوگا تو اس کے سارے تعلیمی خرچات جب تک اس کی جاب نہیں لگتی اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ کئی سائٹیشنز میں یہ بھی 18 سال تک جو ہے وہ خامد اپنے بیٹے کو جو ہے وہ مینٹیننس ادا کرنے کا جو ہے وہ لازمی پابند ہے۔ لیکن لڑکی کے معاملات میں اگر شادی کی بات کی جائے تو اس ہمارے سے 2 سائٹیشنز ہیں، اور ان میں یہ باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ خامد لازمی شادی کے اخراجات جو ہے وہ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ 2018 YLR اور اس کے آگے جو پیجز ہیں وہ چینج ہیں دونوں اتھارٹیز کے۔ پہلے کا پیج ہے 669 اور دوسری جو سائٹیشن ہے اس کا پیج ہے 699۔ اگر آپ بیٹی ہیں اور آپ اپنی شادی کے اخراجات جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی تو آپ اپنے والد سے جو ہے وہ خرچہ مانگ سکتی ہیں۔ آپ نے ایک درخواست موو کرنی ہے، اگر آپ کا آلریڈی کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اجرا پٹیشن میں تو آپ اپنے خرچے کو بڑھا سکتی ہیں، اور اگر آپ نیا فریش کیس کرنا چاہتی ہیں تو آپ بالکل کر سکتی ہیں۔ سو فار ریکوری آف ایکسپینسز ریگارڈنگ میرج، یا آپ دعویٰ دلا پانے اخراجات شادی یہ مانگ سکتے ہیں، یہ دعویٰ کر سکتے ہیں دعوے کے تھرو، اور وہ دعویٰ انشاءاللہ آپ کا ڈگری بھی ہوگا، لیکن آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، یا اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کے پاس اخراجات کی استعداد ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ لے کے جب دعویٰ پٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریلیف ملے گا۔ اور ویسے بھی میری مطلب برادرانہ آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر آپ خاوند ہیں، شوہر ہیں، آپ اپنی وائف کو بھی مینٹین کریں اور آپ اپنی سب سے بڑی اولاد کو بھی مینٹین کریں۔ اولاد جو ہے وہ آپ کے حصے میں آتی ہے، اور اولاد کا جو خرچہ ہے وہ کسی صورت بھی جو کورس ہے وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، آپ کو جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا، آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹ کے سامنے ویلفیئر آف دی مائنر جو ہے وہ فلاح و بہبود بچوں کی بہت ایک بڑا پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو کورٹ کبھی بھی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ بچہ ایسے ہاتھ میں جائے کہ صحیح پرورش نہ ہو، یا بچے کے اخراجات کو لے کے کورٹ بڑی سنسیئر ہوتی ہے اور بڑا جو ہے وہ اس چیز کو چیک کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے بڑی کیئر اینڈ کاشن کے ساتھ چلنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے سائٹیشنز کو نکالنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے، کمنٹ کے تھرو سمجھ نہیں آتی تو آپ نے مجھے ججمنٹ بتانی ہے کہ فلاں ججمنٹ مجھے سمجھ نہیں آئے، تو انشاءاللہ میں علیحدہ ویڈیو اس متعلقہ ججمنٹ کے بارے میں بنا دوں گا۔ نئی ویڈیو کے آنے تک مجھے اجازت دیں، بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔